السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو 1.5 لاکھ سرکاری نوکریوں کے حوالے سے ہے کہ جس کو پنجاب حکومت نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے 21 اپریل 2026 کو پنجاب حکومت نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 30,391 خالی اسامیاں جو محکمہ تعلیم کے اندر تھیں، یعنی وہ پوسٹیں جن کے اوپر پچھلے 1 سال یا 3 سال کے اندر کوئی بھرتی نہیں ہوئی تھی اور وہ خالی پڑی تھیں سکولوں کے اندر اور ان کے دفاتر کے اندر، ان کو حکومت پنجاب نے ختم کر دیا ہے۔ پوسٹوں کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب ان سیٹوں پر دوبارہ بھرتی نہیں ہوگی، یعنی وہ لوگ جو ساتھ کے ساتھ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں اور پوسٹیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، اب حکومت ان پوسٹوں کو ختم کر رہی ہے، یعنی اب ان پہ نئے نوجوان بھرتی نہیں ہو سکیں گے۔ اب صرف محکمہ تعلیم کے اندر اس نوٹیفیکیشن کے تحت 30,391 جو سیٹیں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے محکمے جیسے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر 5,199 سیٹیں ختم ہوئی ہیں۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی 1,041 سیٹوں کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب کا ٹاسک یہ ہے کہ 1.5 لاکھ جو خالی سیٹیں تھیں وہ ان کو کیا کر دیا جائے، ابالش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یعنی ان کے اوپر اب کوئی محکمہ نہ ان کا بجٹ رکھے گا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی بھرتی ہوگی۔ اب یہ حکومت کا فیصلہ کیوں ہوا ہے کہ حکومت نے ایک پالیسی بنائی ہے آسٹیرٹی ڈرائیو کے حوالے سے کہ IMF کا دباؤ ہے کہ اخراجات کو کم کیا جائے۔ اب اخراجات کو کم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ دوسرے اخراجات کو کم کیا جاتا جو اشرافیہ کے اخراجات ہیں، تو یہاں پہ ملازمین یعنی سرکاری محکموں کے جو ملازمتیں ہیں ان کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، اور اس پہ جو انہوں نے فوکس کیا ہے وہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے جو سیٹیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے اب باضابطہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، اور یہ حکومت پنجاب نے تمام محکموں سے لسٹیں لی ہیں، یعنی ایگریکلچر نے اپنی لسٹیں دی ہیں، ریونیو نے اپنی دی ہیں، اس کے علاوہ محکمہ تعلیم ہو گیا، انہوں نے اپنی لسٹیں پرووائڈ کی ہیں کہ جی پچھلے 2-3 سال کے اندر یہ سیٹیں خالی پڑی تھیں، تو جو خالی پڑی تھیں محکموں کی لسٹوں کے مطابق ان کو محکمہ خزانہ نے اب باضابطہ طور پہ ختم کر دیا۔ یہ پوسٹیں ابالش ہو چکی ہیں، اور نئے بجٹ کے اندر ان کا کوئی یعنی حکومت ان سیٹوں کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھے گی، کیونکہ یہ سیٹیں ختم ہو چکی ہیں اور نہ ہی ان پہ کوئی بھرتی ہوگی۔ اب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں نوجوان جو ہیں جو یعنی گریجویٹس ہیں، ان کی امید ہوا کرتی تھی کہ جی BS کرنے کے بعد یعنی ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ PPSC کے تھرو سرکاری محکموں میں نوکری حاصل کر لیں گے۔ اب ان کے لیے سرکاری ملازمت کا دروازہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ صرف جو کچھ محکمے جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سیٹیں موجود ہیں فورسز کے اندر، تو ملازم ان سیٹوں پہ تو آ سکتے ہیں، لیکن جو یعنی اسٹیبلشمنٹ دوسرے ایڈمنسٹریشن کے آفسز ہیں، یعنی ایگریکلچر کے آفسز ہو گئے، اسکول ایجوکیشن اور صحت کے دفاتر ہو گئے، وہاں پہ سرکاری ملازمتیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اور ویسے بھی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ آؤٹ سورس کا معنی یہ ہے کہ بلڈنگ حکومت کی ہے، ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا ایک تحصیل لیول کے ہسپتال ہے، وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، بلڈنگ حکومت کی ہوگی لیکن وہ ٹھیکے پہ دیں گے کسی پرائیویٹ بندے کو، وہ پرائیویٹ بندہ آئے گا، وہ اسکول کو یا اس ہسپتال کو چلائے گا، حکومت اسے ماہانہ فکسڈ ایک انکم دے، یعنی ماہانہ فکسڈ جو ہے وہ اس کی کاسٹ دے گی، اس کی ایک کانٹریکٹ اس کے ساتھ ہوگا کہ جی ہم فار ایگزامپل ایک اسکول کو جی ماہانہ ہم آپ کو 5 لاکھ دیں گے یا 6 لاکھ دیں گے، وہ اسکول چلائے گا۔ ایسے ہیلتھ کا ہے، جی آپ کو ماہانہ پیشنٹس کے حساب سے ہم آپ کو پیمنٹ کی ادائیگی کر دیں گے، لیکن انتظام آپ خود سنبھالیں۔ تو اس طرح وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ اسکول چلائے گا، اور وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ ہیلتھ کا محکمہ چلائے گا، جبکہ وہ لوگ پرائیویٹ جابس، اب ہمارے نوجوان پرائیویٹ جاب تو حاصل کر سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن ایک جو سرکاری ایک ہوتی ہے جاب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب پرائیویٹ اداروں میں کمپٹیشن بڑھ گیا ہے کہ اب صاف ذرا گورنمنٹ کی جابس ختم ہونے کے ساتھ لوگ پرائیویٹ جابس پہ فوکس کریں گے، اور وہاں پہ نوجوانوں کا استحصال ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ کچھ لوگ صاف ذرا مایوس ہو کے باہر چلے جائیں گے، تو جو ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں یا ایک افرادی قوت ہوتی ہے، اس سے پاکستان
یعنی پاکستان کا کچھ علاقے صاف ستھرے، پنجاب کے اندر یہ فیصلے ہوئے تو پنجاب محروم ہو جائے گا ایک سکلڈ یعنی لوگوں سے۔ اس کے ساتھ ہم مزید یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ لوگ پہلے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرایا کرتے تھے، تو ان کی کم کاسٹ کے ساتھ ایک اچھے یعنی سرکاری ادارے کے اندر بچے تعلیم حاصل کر لیتے تھے۔ اب سرکاری اداروں کے بند ہونے سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جائیں گے، جہاں پہ ان کی فیس یعنی غریب لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس سے بھی ایک عوام کے اندر جو ہے ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، تو ایک مایوسی کا ماحول اور ذہنی دباؤ ہے نوجوانوں کے لیے جو فریش گریجویٹس ہیں کہ اب وہ کہاں پہ نوکری حاصل کریں گے، ایسے والدین کے لیے بھی کہ ان کے بچے جب سرکاری ادارے ختم ہو رہے ہیں تو کہاں پہ پڑھیں گے، کیونکہ پرائیویٹ کی کاسٹ وہ پے کر نہیں سکتے۔ اشرافیہ تو اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بنا لیتی ہے، اور اس ملک میں ہم اللہ معاف کرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ کے لیے راستے جو ہے وہ تقریباً ہر طرف سے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ غریب عوام کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور ایسے فیصلے ہوں جس سے ہمارے ملک اور وطن کی خیر ہو۔ تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس۔